صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نحو مید کا 5واں سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سبق میں پچھلے سبق میں ہمارا مرکب مفید اور غیر مفید یہ ہم نے پڑھا تھا، یعنی جملہ، اس کی تقریباً ساری اقسام اور ان کی تعریفات وغیرہ ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم آگے سے کچھ پڑھیں گے۔ یہاں سے انہوں نے ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ جملہ جو ہے یہ فقط ایسا نہیں ہے، یہ ایک وہم کا ازالہ کیا ہوا ہے، انہوں نے وہم کو دور کیا ہوا ہے۔ یہ فقط یہ نہیں ہے کہ دو کلموں سے ہی جملہ حاصل ہوتا ہے، دو سے زائد کلموں سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے زیادہ ہونے کی، بہت زیادہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے ضرب زید عمرا ضربا، یہ کافی زیادہ اجزاء ہوگی نا، اور بھی آ سکتی ہیں ان میں سے، جس طرح 1 2 3 4، دونوں ایک ہی ہوگی، 4 5 6 اجزاء ہو گئی جی۔ ان میں سے ایک کو کم کر دیں، امام الامین، اس کے بغیر بھی جملہ ہے، پورا ہی ہے، اور فی داری اس کو کم کر دیں، اس کے بغیر بھی جملہ تو پورا ہی ہے جی۔ اور شدید ضربا شدیدا، اس کو کم کر دے اگر تو پھر بھی جملہ تو پورا ہے جی۔ جملہ تو یہ امر، اس کو بھی اگر مٹا دیا جائے، اس کو بھی اگر کم کر دیا جائے، ضرب زید، اس کے ساتھ بھی جملہ تو پورا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جملہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فقط 2 جزء ہی ہوں، اس کے لیے زیادہ بھی اجزاء ہو سکتی ہیں، 2 سے زائد 3 4 5، اس کے زائد کوئی حد نہیں ہے اس کی باہر۔ آگے جی ایک بات بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ جب جملہ کے کلمات زیادہ ہو جائیں، 1 سے زائد 2 سے زائد ہوں، یا جس طرح انہوں نے بتایا کہ کوئی حد نہیں ہے، جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اب کرنا کیا ہے، کیا کیا جائے گا جب کلمات زیادہ ہو جائیں؟ کلمات جب زیادہ ہو جائیں تو اس میں یہ کیا جائے گا، سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے، ان کو الگ الگ کرنا ہے، جدا جدا کرنا ہے کہ اسم کون ہے ان میں سے، فعل کون ہے اور حرف کون ہے۔ اب آگے سے آپ نے یہ پتہ کرنا ہے، یہ جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ ان میں سے معرب کون ہے اور مبنی کون ہے۔ اب پھر ان میں سے یہ پتہ کرنا ہے کہ عامل کون ہے اور معمول کون ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے یہ مثال ایک سبق میں یہ مثال دی تھی، ضرب زید، یہ فعل ہے اور یہ کیا ہے، فاعل ہے۔ ان میں سے یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ عامل کون ہے اور معمول کون ہے۔ پہلے تو یہ پتہ کرنا ہے کہ اسم، فعل، حرف، ان میں سے کون کون ہے۔ یہ بہرحال فعل ہوگا اور یہ کیا ہے، فاعل، یہ تو پہچان لیا گیا۔ اور پھر یہ پتہ کرنا ہے کہ مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے، یہ بھی بتایا تھا پیچھے پہچان اس کی۔ یہ فعل کیا ہوگا، مسند، اور فاعل مسند الیہ۔ عامل ان میں سے کون ہے اور معمول کون ہے۔ عامل کون ہوگا، ضرب فعل عامل ہوگا، اور زید جو فاعل ہے یہ کیا ہوگا، معمول ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی بھائی جی۔ اب یہ عامل اور معمول کی پہچان کیوں کرنی ہے، اب پھر یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، اب اس میں کیا بن رہا ہے، یہ کیا تعلق بن رہا ہے ان کا۔ اب یہ کیوں کیا جائے گا سارا کچھ، فعل، اسم، فعل، حرف کو الگ کیا جائے گا، عامل اور معمول کو پہچانا جائے گا، معرب اور مبنی کی پہچان کی جائے گی، اور پھر ان کا جو تعلق ہے وہ کیا بن رہا ہے، یہ کیوں کیا جائے گا، تاکہ پتہ چل جائے، تحقیق کے ساتھ پتہ چل جائے کہ یہ کلمہ کیا بن رہا ہے، ترکیب میں کیا بن رہا ہے۔ یعنی یہاں سے یہی سمجھے کہ ترکیب کو جو ہے نا وہ ٹچ کر رہے ہیں کہ ترکیب کیسے کی جائے گی، فعل کو کیا کرنا ہے، آگے جو اسم آئے گا اس کو کیا بنانا ہے، ترکیب میں وہ کیا واقع ہوگا، مسند اور مسند الیہ میں سے کیا بنے گا، اس کو ہی ابھی جو ہے نا یہاں سے ٹچ کریں۔ جس طرح نحو مید کے حاشیے میں ایک مثال لکھی ہوئی ہے کہ زید قائم، اس کے بارے میں جو ہے نا اس کا جو عامل ہے اور معمول ہے ان کا،
اس کے تعلق سے اس حوالے سے انہوں نے 3 موقف بتائے ہوئے ہیں نحوی میر کے حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک موقف، پہلا موقف ان میں سے یہ ہے کہ زید ان کا جو عامل ہے وہ ہے ابتدا، جی وہ مانوی عامل ہے. اسی طرح جو قائم ہے، قائم مرفوع ہے، جی زید مرفوع ہے، اس کو رفع دینے والا عامل کون ہے؟ ابتدا. اسی طرح جو قائم ہے یہ بھی مرفوع ہے، جی اس کو رفع دینے والا کون ہے؟ اس کو رفع دینے والا بھی ابتدا. ابتدا ہے. یعنی دونوں کا عامل کیا ہوا اس صورت میں؟ مانوی. دونوں کا عامل ابتدا، اور دونوں میں عامل جو ابتدا ہے وہ کون سا ہے؟ مانوی. یہ ہو گیا ایک موقف کہ مبتدا میں بھی عامل مانوی ہے اور خبر کا عامل بھی کیا ہے؟ مانوی. اور وہ کیا ہے؟ ابتدا. دوسرا موقف کیا ہے کہ مبتدا کا عامل جو ہے وہ ہے ابتدا، وہی ہے ابتدائی، جی اور یہ مانوی ہوگا. جی. اور خبر کا عامل کیا ہوگا؟ مبتدا. یہ ہے دوسرا موقف ان کا، جی یہ جو حاشیے میں لکھا ہوا ہے. اور تیسرا جو ہے نا وہ آسان ہے کہ مبتدا کو جو رفع دیا وہ خبر نے، خبر کو جو رفع دیا ہے مبتدا نے دیا. اس وہ جو دوسری صورت پڑی تھی کہ مبتدا کا عامل ہے ابتدا اور خبر کا عامل ہے مبتدا. اس صورت میں مبتدا کا عامل مانوی ہوگا اور خبر کا عامل لفظی ہوگا. اور جو تیسری صورت ہے کہ مبتدا کا عامل خبر، خبر کا عامل مبتدا، اس صورت میں دونوں کا عامل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ لفظی ہوگا. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ جی. یہ ہے 3 موقف انہوں نے بتائے ہوئے حاشیے میں کہ عامل اور معمول کے بارے میں. عامل مانوی ہوگا مبتدا اور خبر کا، یا لفظی ہوگا. یہ 3 موقف بتائے ہوئے اس میں. بہرحال آگے چلتے ہیں ہم. یہ جو جملے کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جب کلمات زیادہ ہو جائیں اور جملہ بن جائے، کلمہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، اسم فعل وہ الگ الگ سے ساری صورتیں ہم نے پڑھ لی. جب جملہ بن جائے، کلمات جمع ہو جائیں، اس وقت کیا کرنا ہے یہ بتایا ہوا انہوں نے کہ عامل اور معمول کو پہچاننا ہے. جی. تاکہ یہ پتہ چلے کہ مسند اور مسند الیہ کون ہے اور ان کی ترکیب جو کی جائے گی وہ کیسے کرنی ہے، یہ پتہ چل جائے، یہ پہچان ہو جائے اس کی. جی. آگے جو ہے اسم فعل اور حرف کی علامات بیان کر رہے ہیں. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اسم کی علامتیں یہاں پہ انہوں نے بیان کی ہیں 11 علامتیں بیان کی ہیں نحو میر کی. نحو میر میں اسم کی علامتیں 11 بیان کی ہوئی ہیں انہوں نے. سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ شروع میں الف لام کا ہونا، جیسے الحمد، یہ پہلی علامت ہے. دوسری علامت کیا ہے؟ شروع میں حرف جر کا ہونا، جیسے بزید. تیسری علامت ہے جی آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے رجل. یہ ہے تیسری علامت، یعنی تنوین کا ہونا. چوتھی علامت کیا ہے؟ اسم کا مسند الیہ ہونا، جیسے زید عالم میں زید، اسم کا کیا ہونا؟ مسند الیہ ہونا. اسی طرح یہ کتنی ہوگی؟ 4 علامت. پانچویں علامت ہے اسم کا کیا ہونا؟ مضاف ہونا، جیسے غلام زید. یہ ہے غلام زید میں غلام، یہ مضاف ہونا بھی کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. اسی طرح چھٹی علامت اسم کا مصغر ہونا، مصغر یعنی تصغیر، جیسے قریش. اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے نا تصغیر کا. وہ کیا ہے کہ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ فتح اور تیسری جگہ پہ یائے تصغیر، یائے تصغیر لے کے آنا. یہ ہے تصغیر بنانے کا طریقہ. جس طرح رجل سے رجیل، اور اسی طرح دیگر کلمات کے بھی اسی طرح تصغیر بنے گی. یعنی شروع میں پہلا جو حرف ہے اس پہ پیش آئے گی اور دوسرے پہ زبر اور تیسری جگہ پہ کیا لایا جائے گا؟ یائے تصغیر. تصغیر نہیں، یائے تصغیر. جس طرح کہ رجل سے رجیل، عبد سے اریدۃ. اریدۃ ویسے اس کی تصغیر آتی ہے. 6 قسمیں ہو گئی، 6 علامتیں اسم کی. 7ویں علامت ہے منصوب ہونا. اس میں منصوب کے لیے آخر میں یا مشدد آتی ہے نسبت کے لیے. مکی جن،
اور اسی طرح 8ویں علامت ہے تسنیہ ہونا، جیسے رجلانی۔ 9ویں علامت ہے جمع ہونا، جیسے رجال۔ 10ویں علامت ہے موصوف ہونا، جیسے جاء رجل عالم۔ عالم جو ہے یہ صفت ہے رجل کی۔ اور 11ویں علامت ہے آخر میں تائے متحرکہ کا ہونا، جیسے داربۃن، یہ تائے متحرکہ کا ہونا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اب اس میں جو ہے نا ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ تسنیہ جو ہے یہ تو اسم کی علامت ہے، فعل کو بھی تسنیہ کہتے ہیں، اس کو کہتے نہیں تسنیہ مذکر ایسے ہی۔ اس میں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تسنیہ جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے، لیکن فعل کو بھی تسنیہ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فعل تسنیہ نہیں ہے، اصل میں فعل واحد ہی ہے، وہ جو آگے الف علامت آئی ہے، الف ضمیر آئی ہے، وہ ہے تسنیہ کی علامت، اور اس وجہ سے اس کو تسنیہ کہتے ہیں۔ وگرنہ فعل تسنیہ جو ہے یہ فعل میں نہیں ہوتا، فعل تسنیہ نہیں ہوتا، فعل واحد ہی ہوتا ہے۔ یہ اسم کی علامتیں مکمل ہوئی، آگے فعل کی علامتیں پڑھتے ہیں۔ اسم کی 11 علامتیں ہم نے پڑھ لی۔ یہ فعل کی علامتیں یہاں پہ 8 ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ شروع میں، فعل کے شروع میں قد کا ہونا، جیسے اسی طرح سین کا ہونا شروع میں، جیسے سیضرب، اور شروع میں سوف ہونا، جیسے چوتھی علامت ہے کہ فعل کے شروع میں حرف جوازم میں سے کسی کا ہونا، جیسے لم۔ پانچویں علامت آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا ہونا، جیسے ضربتا، تو، تی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹی علامت ہے فعل کے آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا، جیسے ضربت۔ ساتویں علامت فعل کا امر ہونا، جیسے اضرب۔ آٹھویں علامت ہے فعل کا نہیں ہونا، جیسے لا تضرب۔ یہ جی فعل کی علامتیں، 8 فعل کی علامتیں۔ اور حرف کی علامتیں جو ہے نا، یہ اسم اور فعل کی جو علامتیں ہم نے پڑھی، یہ دونوں کی علامتیں جو ہے نا یہ وجودی ہیں۔ وجودی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو پائی جائیں، جن کا ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے، جن کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور حرف کی جو علامتیں وہ ایک ہی علامت ہے، اور وہ عدمی علامت ہے، عدمی شرط ہے، یعنی اس میں اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت نہ پائی جائے، وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا۔ یہ حرف کی علامت ہے۔ حرف کی علامت کیا ہے جی؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ جس میں اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت نہ پائی جائے، وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق، اور آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔